सफर फिक्र के बहरे बेकरार का, सफर रफ़ते तख़य्युल की कहकशा का, सफर गुलहाए फन के गुलसिता का, सफर रिवायते उर्दू ज़ुबान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमाद रज़ा अब्बासी, सुपीरियर कॉलेज डेरा गाज़ी खान से, शोबा उर्दू से ताल्लुक़ है। आज हम पढ़ेंगे अपना सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में मुकालमा निगारी और रुदाद या रोज़नामचा होता है। मुकालमा लाजमी आता है, इसके ऑप्शन में रुदाद या रोज़नामचा इनमें से एक चीज़ आती है। ये चीज़ें जो हैं वो 10 नंबर की होती हैं। मुकालमा लाजमी आता है, इसलिए बच्चा मुकालमा याद करे उसकी मर्ज़ी, रुदाद याद करे उसकी मर्ज़ी। इसमें से वो एक चीज़ जो है वो अच्छी तरह से याद कर ले तो उसका सवाल नंबर 6 जो है वो अच्छा तैयार हो जाता है। आज मुकालमे की तरफ आते हैं। मुकालमा किस तरह लिखा जाता है, किस तरह हमने इसको लिखना है, इसका तरीका अगर आपको आ जाता है तो आप अच्छे अंदाज में मुकालमा जो है वो लिख सकते हैं। मुकालमा का लफ्ज़ कलाम से निकला है, जो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मानी गुफ्तगू, ज़बानी सवाल जवाब, हम कलामी, बाहमी गुफ्तगू या अंग्रेज़ी में दलाग कहते हैं इसको। अदबी इस्तिलाह में 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान किसी एक मौजू पर होने वाली गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। इस्तिलाह में 2 अफराद जो हैं वो मुकालमा बोलते हैं। इस तारीफ़ के मुताबिक 2 अफराद का होना लाजमी है और उनके दरमियान एक मौजू जो है वो लाजमी होती है। मुकालमा लिखने के अहम नुकात: सबसे पहले जब आप मुकालमा लिखेंगे तो पस मंज़र लिखेंगे। पस मंज़र हमें ये बताता है कि ये मुकालमा किस मौजू पर लिखा जा रहा है। फिर उसके बाद आप मुकालमे का आगाज़ जो है दुआ व सलाम से करेंगे। फिर उसके बाद मुकालमे में किरदारों की गुफ्तगू उनकी उम्र और मनसब व मर्तबे के मुताबिक होनी चाहिए। जब आप मुकालमा लिखेंगे तो इस बात को लाजमी मद्देनज़र रखेंगे कि जिस उम्र का किरदार है आपने उस किरदार के मुताबिक जो है वो गुफ्तगू करनी है और उसके मर्तबे और मनसब को लाजमी मद्देनज़र रखना है। मनसब और मर्तबे से मुराद ये है कि अगर आपका मुकालमे का किरदार बादशाह है तो उसका लबो लहजा बादशाहों जैसा होना चाहिए, दरवेश या गुलाम जैसा लहजा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद किरदारों के दरमियान गुफ्तगू आम फहम और रोज़मर्रा और शुशदा होनी चाहिए, यानी कि जो मुकालमे में आप ज़बान इस्तेमाल करेंगे वो आम फहम होनी चाहिए, यानी कि हर एक के बात समझ में आनी चाहिए। फिर उसके बाद है किरदारों के दरमियान गुफ्तगू मुख्तसर और जामे होनी चाहिए। मुकालमे में जो गुफ्तगू हो वो मुख्तसर होनी चाहिए। ये नहीं है कि बड़े बड़े जुमले, बड़ी बड़ी गुफ्तगू जो है वो की जा रही है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि एक बंदा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लंबे लंबे जुमले बोल रहा है और दूसरा उसके जवाब में हाँ ना कर रहा है, ऐसा भी आपने नहीं करना। दोनों का जो मियार है वो बराबर रखना है। फिर उसके बाद मुकालमे में हवालाजात, अशार भी ज़रूरत के मुताबिक दे सकते हैं। मुकालमे को खूबसूरत और बाअसर बनाने के लिए आप कुरानी आयात के तर्जमे भी लिख सकते हैं, अशार भी लिख सकते हैं। इससे एक तो मुकालमे में खूबसूरती आएगी, उसका असर अच्छा पड़ेगा। फिर उसके बाद मुकालमे में गुफ्तगू बराए गुफ्तगू ना हो कि गुफ्तगू हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें एक मंतकी अंजाम या अखलाकी सबक होना चाहिए कि उसका जो ख़ात्मा है वो एक अखलाकी सबक पर होना चाहिए।
اس کے بعد آپ نے جس بات کو مد نظر رکھنا ہے وہ ہے مکالمے کی طوالت. مکالمے کی طوالت جو ہے وہ 20 سے 25 تک ہونی چاہیے، یعنی کہ ایک کردار جو ہے وہ کم از کم 10 بار بولے، زیادہ سے زیادہ 12 سے 13 بار بولے. اس طوالت میں رہ کے آپ نے اپنا مکالمہ جو ہے وہ لکھنا ہے. پھر آج کا موضوع ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ مکالمے لکھنے کا طریقہ ہے. آپ کے سلیبس میں جو مکالمہ ہے وہ ہے الیکشن کے امیدوار اور ووٹر کے درمیان مکالمہ. یہ آپ کا مکالمے کا موضوع ہے. پھر اس کے کردار جو ہیں وہ ہیں امیدوار اور اس کے بعد ووٹر. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ مکالمہ لکھیں گے تو اس کی ابتدا جو ہے وہ پس منظر سے کریں گے. پس منظر میں لکھیں گے آپ الیکشن میں حصہ لینے والے ایک نوجوان امیدوار گھر گھر جا کر ووٹ کی استدعا کرتا ہے. وہ وطن سے محبت اور ملک کو ترقی دینے کے عزائم کا اظہار کرتا ہے. ایک گھر میں ایک بزرگ سے گفتگو ہوتی ہے جو کہ درج ذیل ہے. اس پس منظر سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایک امیدوار جو ووٹ کے لیے اپنے گرد و نواح کے لوگوں سے ملتا ہے اور ان سے ووٹ لینے کی استدعا کرتا ہے تو اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے امیدوار السلام علیکم. جب بھی وہ ووٹر سے ملے گا تو السلام علیکم کہے گا. السلام علیکم لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے السلام علیکم کے درمیان میں واو نہیں لکھنا. اگر آپ نے واو لکھ دیا تو وہ غلط شمار ہوگا. پھر اس کے بعد ووٹر اس کا جواب دے رہا ہے وعلیکم السلام. پھر بیٹا جب آپ نے مکالمہ لکھنا ہے تو مکالمے میں رموز اوقاف کا استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے. رموز اوقاف سے مراد کے علامات کا استعمال لازمی کرنا ہے. السلام علیکم کے آگے میں نے ندائی علامت لگائی ہے. اسی طرح جب امیدوار ووٹر سے کہے گا کہ کیا آپ مجھے ووٹ دیں گے تو یہ جملہ سوالیہ ہے تو آپ نے آخر میں سوالیہ علامت جو ہے وہ لکھ دینی ہے. جہاں پر بات ختم ہو جائے گی وہاں پر آپ نے ختمے کی علامت جو ہے وہ لگانی ہے. اسی طرح بات جو ہے وہ آگے چلتی رہے گی. مثال کے طور پر اگر امیدوار کی بات جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور 2 لائنوں پر مشتمل ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کی گفتگو جو ہے وہ یہاں سے شروع نہیں کرنی بلکہ وہیں سے شروع کرنی ہے جہاں سے پہلے آپ شروع کر رہے تھے. یہاں سے لکھیں گے تو وہ غلط شمار ہوگی اور اس میں خوبصورتی جو ہے وہ نہیں آئے گی. آپ نے ہر کردار کی گفتگو جو ہے وہ اس انداز سے لکھنی ہے، اس انداز سے نہیں لکھنی. پھر آپ نے اختتام لکھنا ہے. اختتام کا میں نے آپ کو بتایا کہ جو اختتام ہوگا وہ ہمیشہ اخلاقی سبق پر ہوگا یا نتیجہ خیز ہوگا. تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنا مکالمہ جو ہے وہ مکمل کرنا ہے. نیکسٹ آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف. 2 طالب علموں کے درمیان احترام استاد کے بارے میں مکالمہ. یہ بھی آپ کے سلیبس کا مکالمہ ہے. بالکل پہلے مکالمے کی طرح آپ نے اس کو لکھنا ہے. کردار لکھیں گے شہد، پھر اس کے بعد عبداللہ، پھر اس کا پس منظر لکھیں گے. پس منظر یہ ہے کہ شہد اور عبداللہ ہم جماعت ہیں، تفریح کا وقت ہے. اچانک دلان میں 2 طالب علم آپس میں لڑنے لگتے ہیں. پروفیسر علی احمد صاحب انہیں لڑنے سے منع کرتے ہیں لیکن ایک طالب علم ان سے گستاخی سے پیش آتا ہے. اس پر شہد حیران ہو کر عبداللہ سے کہتا ہے. یہ پس منظر آپ کو بتا رہا ہے کہ 2 طالب علم جو ہیں وہ اپنے استاد کے بارے میں کتنا اچھا خیال رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا احترام رکھتے ہیں. تو اسی طرح ان کی گفتگو جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہے اور ان کی جو گفتگو ہوگی وہ جو ہے وہ منطقی لحاظ سے آگے چلتی جائے گی. آپ نے ان کی گفتگو جو ہے وہ بہت ہی اچھے انداز سے لکھنی ہے. وہی بات کہ السلام علیکم میں آپ نے واو نہیں لکھنا، رموز و اوقاف کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور ان کی گفتگو جو ہے وہ آپ نے آگے لے کر چلنی ہے منطقی انداز میں. اور
اس طرح ان کی گفتگو ہوتی چلے گی. اختتام میں آپ نے وہیں ان کا نتیجہ خیز جو ہے وہ نتیجہ خیز جو ہے وہ آپ نے خاتمہ کرنا ہے کہ شہر عبداللہ استاد احترام میں کیا گفتگو کرتے ہیں اور ان کا کیا نظریہ ہے کہ استاد احترام استاد میں کیا ہمیں کچھ کرنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو ہمارے دیے ہوئے نمبرز پر آپ ہمیں میسج کریں گے, پھر ہم آپ کی وہ سارے جو پریشانی ہے وہ انشاءاللہ حل کر دیں گے. اللہ حافظ.